اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورت سورہ رحمان کی ایک آیت کا ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے اور اس کی صرف ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس سورت کے اندر 31 بار دہرایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ دہرانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک علمی نکتہ ہے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی توجیحات 2 طرح سے کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس کلام کو فرمایا اور پھر اس کو 30 مرتبہ ریپیٹ کیا، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 31 بار۔ یعنی کلام فرمایا میرے اللہ نے ایک مرتبہ اور پھر اس کو دہرایا میرے اللہ نے 30 مرتبہ۔ تو 30 مرتبہ کیوں دہرایا؟ تھوڑی سی اس کی وجوہات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار دھمکی لگائی، ہم نے ان کو عذاب دیا، دیکھو ہمارا عذاب کیسا تھا۔ اور یہ دھمکی اللہ تعالیٰ نے ایک بار لگائی اور 3 بار اس کو دہرایا گیا قرآن پاک میں۔ اور یہاں پہ ایک بار میرے اللہ نے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر میرے اللہ پاک نے اس کو 30 بار دہرایا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ماں اپنے بچے کو مارتی ہے پھر اس سے زیادہ اس کو پیار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی 3 بار مومنوں کو دھمکایا، دیکھو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو 3 بار دھمکی امیز خطاب کرنے کے بعد اللہ نے 31 ٹائم محبت بھرا بیان دہرایا، اور 30 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھرے بیان کو دہرایا اور رحمت بھرا خطاب فرمایا کہ نہیں میرے بندو، تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہے تو تم میری نعمتوں کی قدر دانی کرو۔ اسی لیے یہ 31 بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کی فضیلت اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو، ہر انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورتی سے خوب تر ہو اور اس کی زندگی سجی ہوئی ہو، ہر چیز اس کی زندگی میں خوبصورتی کے ساتھ آ جائے۔ اور سورہ رحمان قرآن پاک کی زینت ہے، اور جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی صبح کے وقت قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کی زندگی مزین ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں ہم اس آیت کو، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو فوری پورا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کسی مریض کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا چہرے کو روشن فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے آسانیاں عطا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا اور زندگی بھی اس کی مزین ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت آسان سا عمل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک نعمت کی ناشکری تو نہیں کر رہے، تو یہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا جینا، ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس کے پاس صحت ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ ہم اس ہوا میں آکسیجن لیتے ہیں فری آف کاسٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم دنیا کو چھوڑیں، ہم صرف اپنے جسم کے اعضاء پر غور کریں تو سبحان اللہ، ہماری عقل چکرا کر رہ جائے گی۔ لیکن اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی اور نہ ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو فراموش کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ہم کسی بھی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز دے اور آپ اس کا شکر ادا کریں تو اس بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے بہا ہیں ہم پر، تو پھر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ اور بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے پناہ عنایت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی قسمت کھل جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہوگی یا ہماری قسمت کے دروازے بند ہو گئے، اور کچھ لوگوں کی قسمت کو اللہ تعالیٰ اتنا چمکا دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ جو بھی وظیفے اور وظائف کرتے ہیں یہ سبھی نفلی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھے گا، فرض نماز، تو پھر اس کے وظائف میں اثر بہت کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وظائف کی سب سے اولین شرط یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو فرض ہیں وہ ہم ادا کریں۔ نفلی عبادت کا درجہ اس کے بہت بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے فرض، اس کے بعد پھر سنتیں۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح بھی ہے، جیسے بھی ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور نماز پڑھنے سے بہت ساری ضروریات اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی پوری کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ اس پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذمے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے یہ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% اس کو شیئر کریں کہ ہم فرض نماز ہر صورت پڑھیں گے۔ مردوں کے لیے زیادہ افضل ہے کہ باجماعت، لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو میرے بھائیوں، جہاں وقت ملے، جہاں جگہ ملے، وہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک خاص قسم کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے عبادت خانہ۔ ہم اگر سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، تو صاف جگہ دیکھ کر ہم اپنی چادر بچھائیں اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، اور پھر نماز بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ایون کہ سب سے لاسٹ ہے کہ اشاروں سے ہی پڑھ لی جائے،
اور باقی وظائف بعد میں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے، مرد مسجد میں ہے تو وہیں پہ، عورتیں تو لازمی بات ہے گھروں میں ہوں گی، تو آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے فجر کی۔ اس کے بعد آپ نے اتحیات کی حالت میں ہی خانہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہوگا، اور آپ نے وہیں بیٹھ کے اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، یعنی شروع میں بھی 11 مرتبہ، اور اس وظیفے کو کریں، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی۔ تو آپ نے اس کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دل میں یہ گمان، ایک دل کی دعا، دل کی زبان بھی ہوتی ہے، آپ نے اسے کیا بیان کرنا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا، اور اے میرے اللہ، میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ جب آپ زبان سے یہ پڑھیں گے اور دل کی زبان سے آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کا شکر گزار ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں اٹھے ہوئے ہوں، اور میرے عزیز بھائیوں، دل سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنی حاجت ہے وہ مانگنی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجات کو پورا کرتا ہے، مال چاہیے، رزق چاہیے، پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، جو بھی کسی کی حاجت ہے تو اپنے اللہ کے سامنے رکھے، تو یقیناً میرا اللہ سب سے بہترین حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ دوسرے اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں، اور اس وظیفے کا اثر، اس آیت کو پڑھنے کا رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ نچھاور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سبھی کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔